اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا، قاری عنایت اللہ صاحب ابھی اپنی آیات بینات میں سورہ اعلیٰ کی آیت پڑھ رہے تھے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، لا تنسا، بھولیں گے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اگر بتقاضۂ بشریت آپ کو بھولنا ملے گا تو 5 واقعات ہیں صحیح احادیث کے مطابق کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کہیں تقدیم و تاخیر، رکعت میں کوئی کمی یا زیادتی ہو گئی، ٹوٹل 5 واقعات ہیں۔ لیکن قرآن کا بھولنا، قرآن کی قرات کا بھولنا اور قرآن کو پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھولنا ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ 2 جگہ پہ قرآن سے وعدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، کہ اے نبی ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، لا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، اور لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو جلدی سے حرکت نہیں دینی، ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرنا بھی پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ 3 صحابہ کرام اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرئ اصحابہ 10 آیات، کہ جب آپ قرآن پڑھاتے تھے جس طرح بتدریج آپ پہ قرآن نازل کیا گیا، بعینہ ہی اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن پڑھاتے، اور 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے، لا یتجاوز من 10 آیات، آپ 10 آیتوں سے تجاوز نہیں کرتے تھے، حتی یعلم ما فیہ من العلم والعمل، جب تک اپنے صحابہ میں جان نہیں لیتے تھے کہ انہوں نے اس قرآن سے سیکھا کیا ہے، عمل کتنا کر لیا ہے۔ جب ان 10 آیتوں کے حوالے سے آپ جان پرکھ کرتے، پھر آپ آگے 10 آیتوں کا مزید سبق دیا کرتے تھے۔ اب میں ہمارے آج کے آئے ہوئے بس کے معزز مہمان محترم جناب حضرت مولانا ڈاکٹر عظیم ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب، عظیم مذہبی سکالر PhD، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، صدق اللہ العظیم۔ معزز مہمانان گرامی قدر، شرکائے مجلس، عزیز طلبہ، یہ مبارک محفل ہے، قرآن کریم کی محفل ہے، اور آپ تمام احباب قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن کریم کی آیات بینات اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہیں، اور انہی آیات بینات کو مختلف انداز سے قرائے کرام آپ کے سامنے تشریف لا کر تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ معزز مہمان جو مصر سے تشریف لائے ہیں وہ بھی کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے آسمانی کتب میں اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی صورت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کے مختلف مراحل ہیں جو قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے ہمارا ایمان تو یقیناً اس حوالے سے ہمارے دلوں میں موجود ہے، لیکن اس کی باقاعدہ طور پہ وضاحت، اس کی تبیین اور اس کو ایکسپلیسٹ وے میں آپ کے سامنے مختصر باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کا سب سے پہلا مرحلہ تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو لوح محفوظ میں محفوظ فرمایا ہے،
اور قرآن کریم میں سورہ بروج میں اس کی شہادت دی ہے کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جو قرآن مجید ہے اور رب کائنات نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہے، اور وہ ایسی جگہ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ یہ کتاب بھی اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو حفاظت کا ایسا ذمہ ہے کہ اس میں نہ کبھی باطل آگے نہ پیچھے کسی بھی طرح اس کا حصہ نہیں بن سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم میں ہی اس کی شہادت دی گئی اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ یہ کتاب ہمارے پاس ام الکتاب کی صورت میں لوح محفوظ میں موجود ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ حکمت سے بھرپور ہے اور ایسی بلند و بالا ہے، اور اس کی ایسی شان ہے، ایسی عظمت ہے، ایسا مقام ہے کہ خالق کائنات نے اس کو کسی بھی لحاظ سے اس کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ کوئی بھی اس میں نہ ملاوٹ ہو سکتی ہے، نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ ترمیم ہو سکتی ہے، نہ کمی ہو سکتی ہے۔ یہ اس قرآن کریم کا پہلا مرحلہ ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے جب حضرت جبریل علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بتدریج قرآن کریم نازل کرتے رہے، اور اس تدریجی مرحلے کا اگر دورانیہ نکالیں تو ہجرت مدینہ سے قبل 12 سال 5 ماہ اور 12 دن کا دورانیہ بنتا ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد جسے ہم مدنی حصہ کہتے ہیں وہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن کا دورانیہ بنتا ہے، اور اگر اس کو جمع کیا جائے تو 22 سال 2 ماہ اور 21 دن کا وہ دورانیہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ اب میرے عزیز بھائیوں اور دوستو دیکھیے کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب کیسے کیا؟ یہ تو قرآن کریم ایسی کتاب تھی جو لوح محفوظ میں موجود تھی، اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ یہ تو ہمارے پاس ام الکتاب کی صورت میں موجود تھی، تو اللہ رب العالمین نے کیسے آپ کا انتخاب فرمایا؟ اللہ قرآن میں سورہ جن میں فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ عالم الغیب، وہ ذات عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ مالک اس کے پاس جو ام الکتاب کی صورت میں جو چیز لکھی ہوئی ہے کوئی شخص بھی کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اس تک اپروچ کر سکے الا من ارتضى من رسول، جس پہ اللہ رب العالمین جس پہ راضی ہوں اللہ تعالیٰ اس کا انتخاب کرتے ہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ اب آپ علیہ السلام پہ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اور حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کی حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہوئے کس طرح حفاظت کی، جس طرح کوئی گارڈ جاتا ہے، کوئی امانت آپ کی لے کے جاتا ہے، اور آگے پیچھے اگر قیمتی چیز ہو محافظ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بھی اسی طرح حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا ہے
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی میں اتنی ہمت، طاقت اس کو دی ہی نہیں کہ وہ قرآن کریم کا کوئی حصہ ان سے چرا لے۔ شیطان اور جن خود کہتے ہیں نقعد منها مقاعد للسمع، ہم سننے کے لیے، ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی خبر سننے کے لیے جو ہمیں پھنک کبھی پڑ جاتی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے حفاظت ایسی کی، من یستمع الآن، کہ جو سننا چاہتا تھا، کان لگا کے جاسوسی کرنے کی کوشش کرتا تھا، یجد لہو شہابا رصدا، اللہ رب العالمین کی طرف سے مستعد نگران ہوتے تھے جو اس کی حفاظت کیے ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہاب ثاقب اس کی پیروی کر کے شیطان اور جن کو بسم کر دیتا تھا۔ اللہ نے اس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، قرآن کریم کے تیسرے مرحلے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل اطہر پر، قلب اطہر پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا، تو آپ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے قرآن پڑھتے تو بسا اوقات ایسے ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے پیچھے اس طرح پڑھتے جس طرح ایک شاگرد استاد کے پیچھے پڑھتا ہے۔ تو قرآن کریم پڑھتے جاتے اور آپ کو یہ خدشہ ہوا کہیں مجھ سے قرآن جو ہے نا، یہ کہیں مجھ سے فورسیک نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ مرحلہ آ جائے کہ میں کچھ قرآن کی آیتیں بھول جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی جلدی سے حرکت نہیں دینی، یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو جمع بھی ہم نے کرنا ہے اور اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا، قاری عنایت اللہ صاحب ابھی اپنی آیات بینات میں سورہ اعلیٰ کی آیت پڑھ رہے تھے، سنقرئک فلا تنسا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، لا تنسا، بھولیں گے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اگر بتقاضۂ بشریت آپ کو بھولنا ملے گا تو 5 واقعات ہیں صحیح احادیث کے مطابق کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کہیں تقدیم و تاخیر، رکعت میں کوئی کمی یا زیادتی ہو گئی، ٹوٹل 5 واقعات ہیں۔ لیکن قرآن کا بھولنا، قرآن کی قرات کا بھولنا اور قرآن کو پڑھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھولنا ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ 2 جگہ پہ قرآن سے وعدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے کہ سنقرئک فلا تنسا، کہ اے نبی ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، لا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، اور لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو جلدی سے حرکت نہیں دینی، ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرنا بھی پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور چوتھے مرحلے پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن اپنے صحابہ کو پڑھایا ہے، یہ قرآن اپنے صحابہ کرام کو سکھایا ہے، قرآن پڑھایا ہے، اور ایسا قرآن پڑھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استقرئ القرآن من 4، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، ابی بن کعب سے سیکھو، سالم مولا ابی حذیفہ سے سیکھو، ابی بن کعب سے سیکھو، معاذ بن جبل سے سیکھو۔ کیوں؟ انہوں نے قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ پڑھا تھا اور ایسا قرآن پڑھا ہے اور اتنا بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا ہے۔ 3 صحابہ کرام اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرئ اصحابہ 10 آیات، کہ جب آپ قرآن پڑھاتے تھے جس طرح بتدریج آپ پہ قرآن نازل کیا گیا، بعینہ ہی اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن پڑھاتے، اور 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے، لا یتجاوز من 10 آیات، آپ 10 آیتوں سے تجاوز نہیں کرتے تھے، حتی یعلم ما فیہ من العلم والعمل، جب تک اپنے صحابہ میں جان نہیں لیتے تھے کہ انہوں نے اس قرآن سے سیکھا کیا ہے، عمل کتنا کر لیا ہے۔ جب ان 10 آیتوں کے حوالے سے آپ جان پرکھ کرتے، پھر آپ آگے 10 آیتوں کا مزید سبق دیا کرتے تھے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ حفاظ اور یہ جو ہمارے بچے بیٹھے اور آج خوش نصیب ہے جو سند فراغت یہاں سے حاصل کریں گے، انہوں نے اسی طرح ہی قرآن پڑھا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے بتدریج سیکھا اور حضرت جبرائیل نے آپ کو پڑھایا، آپ نے بتدریج صحابہ کرام کو پڑھایا۔
اور امام ابو عبد الرحمن السلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی آگے اپنے شاگردوں کو اسی طرح ہی قرآن پڑھایا ہے کہ 10-10 آیتیں کر کے بتدریج قرآن پڑھاتے تھے کہ جب تک ان میں عملی لحاظ سے یہ چیز محسوس نہیں کر لیتے تھے، علمی لحاظ سے یہ جان نہیں لیتے تھے انہوں نے سبق یاد کر لیا کہ نہیں کر لیا، عملی لحاظ سے ان کے اوپر ان کی زندگی پہ اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اس وقت تک آگے سبق نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ میرے بھائیوں، آج ہمارے والدین ہمارے مدارس میں آتے ہیں نا تو بسا اوقات اپنے قراء سے، بچوں کے اساتذہ سے بحث کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سبق میں پیچھے کیوں رہ گیا ہے، ہمارا بچہ جو ہے اس کا اتنے دنوں میں قرآن یا سپارہ ختم کیوں نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ والدین کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا سبق دے کر جب تک علمی لحاظ سے ان کو پختگی نہیں دیکھ لیتے تھے، عملی لحاظ سے پختگی نہیں دیکھ لیتے تھے، اس وقت تک ان کو آگے سبق نہیں دیا کرتے تھے۔ اور پھر میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والی یہ کتاب، اس کا 5واں مرحلہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ایسی حفاظت ہے کہ جو اس وقت سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح ہی حفاظت رہے گی۔ اور اس مدرسہ کے حفاظ بھی دنیا کے قرۂ ارض کے مختلف علاقوں میں سینکڑوں کیا ہزاروں کیا لاکھوں ادارے ایسے ہیں جہاں پہ اس قرآن کریم کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس کی حفاظت الفاظ کے اعتبار سے بھی ہے کہ یہاں کا قرآن بھی وہی ہے، عرب کا قرآن بھی وہی ہے، عجم کا قرآن بھی وہی ہے، افریقہ کا قرآن بھی وہی ہے، دنیا کے کسی علاقے میں چلے جائیں الفاظ کے اعتبار سے بھی اس کی حفاظت موجود ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کتاب جو آپ پہ نازل ہوئی، معنی کے اعتبار سے بھی اس کی حفاظت، اور جو حدیث جو آپ کے الفاظ سے حکمت کی باتیں نکلی ہیں اللہ نے اس کی بھی اسی طرح ہی حفاظت فرمائی۔ اور اس کتاب کو پڑھنے والے اور اس کو تھامنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ رب العالمین نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ اس وقت بھی قرۂ ارض میں ایسے موجود رکھے ہیں جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو قرآن سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ لگاؤ دیکھیے کیسا ہے۔ صحیح مسلم کی 1943 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کے کہتے ہیں ان اللہ تعالی، اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتے ہیں ان یقرئ کتابک، کہ آپ جو ہے نا کتاب پڑھائیں اپنے صحابہ کو، کس طرح؟ بحرف واحد، ایک حرف پر، ایک قرات پر، ایک لہجے پہ کتاب پڑھائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے فرماتے ہیں اسأل اللہ العظیم العافیت والمغفرت، میں اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنی مغفرت کا سوال کرتا ہوں، ان امتی لا تطیق ذلک، میری امت ایک لہجے پر قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ حضرت جبریل امین دوسری مرتبہ آئے، تیسری مرتبہ آئے، چوتھی مرتبہ آئے اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کو حکم دیتے ہیں ان تقریا صحابہ علی 7 احرف، آپ قرآن کریم کو اپنی امت کو 7 لہجوں پہ پڑھائیں، اور بأی حرف یقرئ قومک، اور جس حرف پہ بھی آپ کی امت جو ہے، جس قرات پر، جس لہجے پر، جس ایکسنٹ پہ قرآن پڑھے گی، اللہ رب العالمین ان کو اسی طرح ہی ثواب عطا فرمائے گا جس طرح ایک لہجے پہ پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ امت کے لیے آسانی پیدا کی گئی۔ یہ جو قراء آئے ہیں آپ کے پاس، مہمان آئے ہیں، یہ آپ کو مختلف لہجات میں قرآن پڑھ کے سنائیں گے۔ امام نافع کے لہجے میں قرآن سنائیں گے، امام ابن کثیر مکی کے لہجے میں قرآن سنائیں گے، آپ کو ابو عمر بصری کے لہجے میں قرآن سنائیں گے، اور آپ کو امام القراءت امام حمزہ کسائی کے امام حمزہ کے لہجے پہ قرآن سنائیں گے، اور اسی طرح ہی میرے عزیز بھائیوں ابو عاصم کوفی کے لہجے میں قرآن سنائیں گے، اور اسی طرح ہی ابن حمزہ مدنی کے قرآن اس کے لہجے پہ قرآن سنائیں گے۔ یہ مختلف قراء اور علماء جو ائمہ قرات ہیں، یہ امت میں ہمارے لیے رحمت ہیں کہ جن کے لہجے آج اسی طرح محفوظ ہیں کہ جس طرح انہوں نے قرآن کریم کے لہجے کو محفوظ رکھا، اور وہ الفاظ کے اعتبار سے ہو، معنی کے اعتبار سے ہو، تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے ہو، لہجات کے اعتبار سے ہو، ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ قرآن سنیے گا بھی، اس محفل کا حصہ بھی بنیے گا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے، سب کے لیے اس کو توشہ آخرت بنائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کا عالم، بعمل، قاری اور حافظ بھی بنائے، اور قرآن کریم کا ریگولر تلاوت کرنے والا بھی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
بارک اللہ فیک۔ یہ تھے معزز مہمان محترم جناب ڈاکٹر مسعود صاحب، اللہ تعالی ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ ہمارے استاد محترم قاری نسیم اللہ حجازی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 1990 سے تحفیظ کا کام کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ کے فضل سے سینکڑوں شاگرد استاد محترم سے قرآن مجید سیکھ چکے ہیں، اور آج اللہ کے فضل سے ایک ادارہ قائم ہے جس کے اندر تقریباً 150 کے قریب قرآن کریم بچے حفظ کر رہے ہیں۔ استاد محترم کی اللہ زندگی میں برکت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی نیت میں خلوص مزید پیدا فرمائے، اور قیامت کے دن جنت کی راہ آسان کر دے۔ ہم سب کو جس طرح ادھر جمع ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ قرآن اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آج جو بھائی کہتا ہے کہ ترجمے کے بغیر قرآن پڑھنا نہیں چاہیے یا اس کا اجر نہیں ملتا، تو اس بھائی کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الف لام میم کا معنی اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل بھی دی ہے تو الف لام میم حروف مقطعات کی دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام اور قرآن و سنت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔